شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ تو جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کی عظمتیں اور برکتیں بہت سی ہیں، مگر جو اہم دو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ یعنی فضیلت والی اور برکت والی دو اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو رمضان شریف میں قرآن مجید برہان رشید اترا، اور دوسری یہ ہے کہ اس مہینے کو یعنی رمضان شریف کے مہینے کو روزوں کے لیے منتخب کیا گیا، اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا اور بیت العزت میں رہا، جہاں سے یہ ایک مقام ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق اللہ جل جلالہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے وقتاً فوقتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاتے رہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید جو ہے اس طرح تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ ایک تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید برہان رشید، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، روشن دلیلیں ہیں، والفرقان اور یہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، یعنی حق کو اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے قرآن کی شان ہے کہ یہ حق اور سچ کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے، یعنی رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید برہان رشید ہم نے اتارا۔ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتا ہے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ یعنی رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، جو بھی بندہ زندہ ہے اور جس پر روزہ فرض ہے وہ جب زندہ ہے تو وہ روزہ جو ہے وہ لازمی رکھے، رب کا حکم ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے جو ہے وہ اور دنوں میں تم رکھ لو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ اور دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ تو رب ذوالجلال کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو کہ رب ذوالجلال نے آسانی فرما دی کہ جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اور دنوں میں رکھ لے، آگے جو دن رمضان کے علاوہ آ رہے ہیں ان دنوں میں رکھ لے، اور جو سفر پہ ہے یعنی جو شرعی سفر بتایا گیا ہے کہ 3 دن کی کم از کم مسافت ہو، تو اتنا جو ہے اتنی اگر بندے نے مسافت کرنی ہے، اتنا سفر ہے 3 دن کا، تو اس وقت وہ جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ رب ذوالجلال کا کتنا ہم پہ فضل ہے، کتنا رب ذوالجلال مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس لحاظ سے یعنی دیکھو نا کہ آسانی کہ بندہ جو ہے رب ذوالجلال نے اس کے لیے یہ مہینہ معین کیا ہے کہ یہ لازمی، جو مسلمان ہے اس نے یہ لازمی روزے رکھنے ہیں جس پہ روزے فرض ہیں۔ تو اس میں پھر آگے رب ذوالجلال نے آسانیاں بھی دی۔ کہاں پورا سال بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، جو سہولیات اس کو میسر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے اسے فرمایا کہ تم نے ایک مہینہ جو ہے روزہ میری رضا کی خاطر لازمی رکھنا۔ اور پھر اس میں دیکھو نا کہ کتنی یعنی سحری ہم کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، کھانا کھانے پہ بھی، سحری کرنے پہ بھی ثواب ہے اور افطاری کرنے پہ بھی ثواب ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا خاص فضل اور توفیق ہے۔
تو دیکھو دشواری کس طرح رب ذوالجلال نے اگر کچھ جانور حرام کیے ہیں تو دیکھو ہزاروں جانور پرندے رب ذوالجلال نے حلال کر دیے ہیں۔ اسی طرح مرد کو ریشمی کپڑا جو ہے وہ حرام کیا گیا پہننے کے لیے، تو اس طرح کتنے قسمیں ہیں کپڑوں کی کہ وہ اس کے لیے جائز ہیں کہ وہ پہن سکتا ہے۔ تو اس طرح دیکھو کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں تھوڑی سی حکمت کے پیش نظر رب ذوالجلال نے بندے کو منع فرمایا ہے، تو ساتھ ہی رب ذوالجلال نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ بندہ وہ پانی نہ پائے، یعنی بندے کو پانی نہیں مل رہا، اس نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، پاک ہونا ہے، تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے یہ فرما دیا کہ پانی نہ ہو تو پھر تم تیمم کر لو۔ تو رب تو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، تو ہر طرح کی رب ذوالجلال نے ہمیں سہولت دی ہے، آسانیاں دی ہیں۔ کچھ شریعت میں جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو اس کے متبادل پھر بہت ساری چیزیں رب ذوالجلال نے اس بندے کے لیے فراہم کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو گنتی ہے چند دن تو ہے، ایک مہینی تو ہے، 29 دن کا ہو یا 30 دن کا، تو اس پر جو ہے وہ روزے اس نے لازمی رکھنے، وہ گنتی پوری کرے اور اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم میری جو ہے بڑائی بیان کرو، میری تعریفیں کرو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری ثنا کرو، مجھے پکارو، میرا ذکر و اذکار کرو، میری عبادت کرو۔ تو رب کی ہی بڑائی کرنی ہوتی ہے اور رب ہی سب سے بڑا ہے۔ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کہاں وہ کافر کہ جنہوں نے دائمی جہنم میں رہنا ہے، اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے،